پوری دنیا کو چیلنج کرتا ہوں، ایک نام ایسا بتا دو جو سچا مسلمان ہوا ہو اور اسلام کی وجہ سے وہ ذلیل ہو گیا ہو. ایک نام مجھے بتاؤ، صرف ایک نام مجھے بتاؤ جو اسلام کی وجہ سے ذلیل ہوا ہو. اللہ اکبر. آپ تو بڑے مشہور واقعات سننے کے عادی ہیں نا، آپ کو بہت سارے واقعات یاد ہیں نا. مجھے بتاؤ اسلام کا دامن پکڑ کر اسلام کی وجہ سے کوئی ذلیل ہوا ہو تو بتا دو. اسلام کی وجہ سے کوئی ذلیل نہیں ہوا. اگر اسلام کی وجہ سے کوئی ذلیل ہوتا تو پہلے نمبر پر مسلمان ہونے والے ابو بکر صدیق ذلیل ہوتے، لیکن وہ ذلیل نہیں ہوئے. ان کو کتنی عزت ملی. اگر وہ ٹاٹ پہن لے تو جبریل بھی ٹاٹ پہنتے نظر آتے اور آسمان کے فرشتے ٹاٹ پہنتے نظر آتے. اگر اسلام کی وجہ سے کوئی ذلیل ہوتا تو عمر ابن خطاب ذلیل ہونا چاہیے تھا، عثمان غنی کو ذلت ملنی چاہیے تھی، مولا علی کو ذلت ملنی چاہیے تھی. مگر تاریخ گواہ ہے ان میں سے کسی کو ذلت نہیں ملی. جب انہوں نے اسلام کا دامن پکڑا اللہ نے ان کو ایسی عزتیں عطا فرمائی کہ اللہ اکبر، عرب کے بوریا نشین قیصر و کسریٰ کے تاجدار بنتے ہوئے نظر آئے. تو پتا چلا آپ کی ہماری سوچ کیا پتا ہے؟ کپڑے سے عزت ملتی ہے، موبائل سے عزت ملتی ہے، اور اس کے بعد اچھی بائک سے عزت ملتی ہے، اور شیونگ کرانے سے عزت ملتی ہے. یہ سب بھوت سوار ہے، اس لیے ذلیل ہو رہے ہو. لیکن یاد رکھنا عزت صرف اسلام سے ملتی ہے. اگر آپ اجازت دیں تو تاریخ کا ایک خوبصورت واقعہ پڑھ کے بات پوری کر لوں. عزت اسلام کپڑوں سے نہیں، عزت اسلام سے ملتی. آپ نے سنا ہے، بہت بار سنا ہے، سن لے اس کو. کیا تاریخ ہے. جب بیت المقدس فتح کرنے کے لیے لشکر اسلام پہنچا تو وہاں کے راہب نے کہا کہ ہم تمہارے امیر کو چابیاں دیں گے. بلاؤ تمہارے امیر. المختصر یہ کہ فاروق اعظم کو خط لکھا. جب فاروق اعظم کو خط لکھا تو فاروق اعظم کے پاس صرف ایک ہی اونٹنی تھی، ایک اونٹنی تھی. اور مسلمانوں کا امیر ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر کر رہا ہے. امیر المومنین، نہ کوئی فوج ہے، نہ کوئی ہٹو بچو والا معاملہ ہے، کچھ نہیں. اکیلا امیر سفر کر رہا ہے اور ساتھ میں غلام ہے. خود کی ایک ہی اونٹنی ہے اور ایک اونٹنی کے ساتھ سفر ہو رہا ہے. پھر کیا ہوا؟ اللہ اکبر. اور پھر کس شان سے سفر ہوا؟ آپ نے فرمایا اپنے غلام سے، دیکھو تھوڑی دیر میں بیٹھوں گا، تھوڑی دیر تم بیٹھو گے. اور اللہ اکبر، دنیا نے یہ تاریخ کے اندر یہ اوراق گواہ ہے، دنیا نے یہ موقع بھی دیکھا کہ امیر المومنین اپنے غلام کو اونٹنی پہ بٹھا کر خود اللہ پیدل چلتے نظر آئے. اور اللہ کی شان یہ، جس وقت تو منزل پر پہنچے تو باری غلام کی تھی اور سیدنا فاروق اعظم نکیل پکڑ کر کے چل رہے تھے. اور حالت یہ تھی اس وقت امیر المومنین کے بدن پر جو جبہ تھا اس پہ پیون لگا ہوا تھا، اور جو موزے پہنے تھے وہ ایڑی کے پاس سے پھٹے ہوئے تھے. جس وقت نالا آیا آپ نے سوچا پھٹے ہوئے موزوں میں پانی بھر نہ جائے تو موزے اتار کر آپ نے گردن پہ ڈال لیے. اور اس کے بعد جب نکلے تو حضرت خالد ابن ولید اور ابو عبیدہ ابن الجراح کان میں باتیں کر رہے تھے. امیر المومنین یہ کیا کر رہے ہیں؟ ارے موزے پیر میں تھے تو پھٹا پن چھپا ہوا تھا. اتنے لوگ استقبال کے لیے آئے ہیں، مسلم بھی ہے، غیر مسلم بھی ہے، یہودی بھی ہے، عیسائی بھی ہے، مشرک بھی ہے. سب دیکھنے آئے کہ مسلمانوں کا امیر کیسا ہے. اور انہوں نے پھٹے ہوئے موزے کندھے پہ ڈال لیے، غلام کو بٹھا دیا. لوگ استقبال کرنے کے لیے آگے بڑھے. ان کو یوں لگا کہ جو نکیل پکڑ کے چل رہا ہے وہ غلام ہے اور جو سواری پہ بیٹھا ہے وہ امام ہے. لیکن جب استقبال کے لیے لوگ آگے بڑھے جو نہیں پہچانتے تھے تو خالد ابن ولید اور ابو عبیدہ ابن الجراح نے کہا وہ آقا نہیں ہے ہمارا، یہ ہمارا امیر تو یہ ہے جو نکیل پکڑ کے چل رہا تھا. تو لوگوں نے پوچھا اس کو کیا ہو گیا؟ تو تب بتایا گیا ان کی ملکیت میں ایک ہی اونٹنی تھی اور غلام کو ساتھ لائے. تو انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ جتنی دیر یہ بیٹھیں گے
اتنی دیر غلام بھی بیٹھے گا، اور جتنی دیر غلام پیدل چلے گا اتنی دیر یہ پیدل چلیں گے۔ اور باری اس کی تھی، اللہ اکبر، چپکے سے کسی جوان نے کان میں کہا امیر المومنین اتنے لوگ استقبال کے لیے آئے ہیں، پیون والا جبہ پہنا ہے، پھٹا ہوا موزہ کندھے پہ ڈال لیا ہے، آپ نے کیا کیا؟ تو آپ نے غصے میں کنکر اٹھائے اور اٹھا کر کے ان پہ مارتے ہوئے فرمایا، کہا حضور علیہ السلام کے پردہ فرمانے کو ابھی ایک صدی بھی نہیں بیتی اور تم اتنی جلدی تمہاری سوچ بدل گئی، اتنی جلدی تمہاری فکر بدل گئی، اتنی جلدی تمہارے خیالات بدل گئے۔ فرمایا واللہ ہمیں عزت کپڑوں کی اور سواری کی وجہ سے نہیں ملی ہے، ہمیں عزت اسلام کی وجہ سے ملی ہے، نبی کی وفاداری کی وجہ سے ملی ہے۔ جب تک ہم اسلام کا دامن پکڑے رہیں گے اور حضور سے وفاداری کرتے رہیں گے اس وقت تک اللہ ہمیں عزت عطا فرماتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، اللہ اکبر، جب چابیاں دی گئی تو ساتھ ہی ساتھ وہ عیسائی مسلمان بھی ہوئے اور کہا عمر اگر لاؤ لشکر کے ساتھ آتے تو صرف چابیاں دیتے، لیکن عمر تم اسلام کی سادگی کے ساتھ آئے ہو تو ہم نے چابیاں بعد میں دی ہے، پہلے ہم نے تمہیں اپنا دل دے دیا ہے۔ اور وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ مسلمانوں بتاؤ، آج جتنی دلچسپی بائک میں لیتے ہو، جتنی دلچسپی اچھے کپڑے میں لیتے ہو، جتنی دلچسپیاں اچھے قیمتی جوتوں میں لیتے ہو، جتنی دلچسپیاں ہٹو اور بچوں میں لیتے ہو، اتنی دلچسپی اسلام پر عمل کرنے میں لو، پھٹے کپڑے پر بھی تمہیں عزت ملے گی، اللہ اکبر، پیدل چلنے پر بھی تمہیں عزت ملے گی، تمہیں وقار ملے گا۔ غربت کے باوجود بھی دنیا تمہارے قدموں میں اپنا سر رکھنے پہ مجبور ہو جائے گی۔ اللہ اللہ، مجھے بتاؤ سرکار غریب نواز کے پاس کون سی دولت تھی، کون سی حکومت تھی، کون سی طاقت تھی، مگر خلجی سے لے کر اکبر اعظم تک سب غریب نواز کے قدموں میں اپنا سر رکھ کر کے بتا رہے ہیں اللہ اکبر۔ بادشاہ شان والا نہیں ہوتا، جس کے پاس دین ہوتا ہے وہ شان والا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ دماغ سے بھوت نکال دو، بیٹھ کے پانی پیئیں گے تو ذلیل ہوں گے، ایئرپورٹ پر نماز پڑھیں گے، سفر میں نماز پڑھیں گے، اللہ اکبر، تو ذلیل ہوں گے۔ نہیں، مسلمان سچے نہیں ہے اس لیے ذلیل ہو رہے، اور زمین پہ ذلیل ہو رہے ہو، زمین کے اندر بھی ذلیل ہونے کے لیے تیار رہو۔ اس لیے سچے مسلمان بنو، دین کا دامن جس نے پکڑ لیا اس کو عزت ہی ملی، اس کو کامیابی ہی ملی، اسے وقار ہی ملا۔ آج کی اس محفل میں آپ کو پیغام دیا جاتا ہے، دین کو سینے سے لگاؤ، قرآن کی تعلیم کو عام کرو۔ دستار بندی کا جلسہ ہے، قرآن کی تعلیم کو عام کرو، اپنے بچوں کو اتنا علم دو کہ تمہارے بچے فرض علوم کیا ہے، ایمان کیا ہے، کفر کیا ہے، دین کیا ہے، دین کے خلاف کیا ہے، سب تمہارے بچوں کو آنا چاہیے۔ ہمارے بچوں کو تو کلمہ بھی نہیں آتا، ہمارے بچوں کو تو غسل کرنا بھی نہیں آتا، ہمارے بچوں کو تو استنجا کا طریقہ بھی نہیں آتا۔ اس لیے جتنے علوم فرض ہے، ایک مسلمان کو جتنا علم سیکھنا فرض ہے، اتنا علم اپنے بچوں کو دو، اپنی بچیوں کو دو، اور ساتھ ہی ساتھ دنیاوی تعلیم پر بھی محنت کرو۔ 10ویں اور 12ویں سے اپنے بچوں کو بچیوں کو ڈراپ آؤٹ مت کر لو، اٹھا مت لو، بلکہ اپنے بچوں کو اپنی بچیوں کو اعلیٰ تعلیم دو، دنیاوی تعلیم اعلیٰ تعلیم دو، اتنی اچھی تعلیم دو کہ آپ کے بچہ، کوئی بھی بچہ ڈگری کے بغیر نہ رہنے پائے۔ ہر بچے کو ڈگری دو۔ آپ کہتے ہیں نوکری نہیں ملتی، ہم نوکری کے لیے بچوں کو نہیں پڑھاتے، ہم اچھا انسان بنانے کے لیے بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ اپنے خرچے کم کرو، اپنے اخراجات کم کرو۔ ہر محفل کا ہمارا پیغام یہ ہے، علم پہ محنت کرو۔ اور ایک پیغام یہ بھی ہے، شادیوں میں لاکھوں کروڑوں خرچ کرنے کی بجائے وہ لاکھوں روپے وہ اسکول کالجز بنانے پہ خرچ کرو۔ مسجدوں کے مینار بہت اونچے بنا کر کروڑوں روپیہ خرچ کرنے کی بجائے وہ کروڑوں روپیہ تعلیم گاہوں پہ خرچ کرو، کیونکہ مسجد کا اونچا مینار ہمارا کوئی فائدہ نہیں کر سکتا، لیکن اگر ہم نے تعلیم گاہیں مضبوط بنائی تو اس سے اچھے انسان پیدا ہوں گے۔ ہمارے یہاں عمارتوں کی اہمیت نہیں ہے، ہمارے یہاں اچھے انسانوں کی اہمیت ہے۔ تو دانش گاہیں بناؤ۔ اور مسلمانوں کو اللہ نے اتنی دولت سے نوازا ہے کہ ایک ایک مسلمان ایک ایک ادارہ بنا سکتا ہے، بلکہ جو مالدار ہے میں تو ان کو مشورہ دیتا ہوں
کہ 4 فیکٹری ڈالنے کی بجائے 3 فیکٹری ڈالو اور 1 فیکٹری کی بجائے ایک اچھا اسکول بناؤ، کیونکہ اسکول اچھا بزنس بھی ہے اور اچھی قوم کی خدمت بھی ہے۔ ایسا نہیں کہ اسکول سے پیسہ نہیں کما سکتے، اسکول سے بھی آپ پیسہ کما سکتے ہیں، لیکن اچھا کیا ہوگا کہ تعلیم بھی عام ہوگی اور آپ کا اچھا بزنس بھی ہوگا۔ بہت مالدار لوگ ہیں آپ کے آس پاس میں، بہت مالدار بھائی، جلسے پر جب آپ لوگ لاکھوں روپیہ خرچہ کرتے ہو تو عمارتوں پہ کیوں نہیں خرچ کر سکتے؟ میں سمجھتا ہوں کہ مراد آباد ضلع میں جتنے جلسے ہوتے ہیں، اگر اس کا سال کا آپ تخمینہ نکال لیں تو اربوں روپے جائیں گے، کروڑوں نہیں اربوں روپے جائیں گے۔ میری اپنی معلومات کے مطابق کوئی شب ایسی نہیں گزرتی جب اتنا بڑا جلسہ آپ کے یہاں نہیں ہوتا۔ روز جلسے ہوتے ہیں، روز ہوتے ہیں جلسے۔ تو آپ لاکھوں روپے جو جلسوں پہ خرچ کرتے ہو، میں یہ نہیں کہنا کہ جلسے بند کر دو، ایسا نہیں، میری بات کا برا مت ماننا، غلط مطلب مت نکال، جلسے کرو، جلسے کرو، لیکن جلسے سے زیادہ اہمیت عمارتیں بناؤ، تعلیم کو عام کرو۔ لوگ تعلیم مہنگی کر رہے ہیں، تم تعلیم سستی کرو تاکہ اپنے بچوں کو ہر بندہ پڑھا سکے۔ اپنے باپ کے نام سے، اپنے باپ کے نام سے مسجدوں میں قرآن رکھنے کی بجائے اپنے باپ کے نام سے بچوں کی فیس بھر دیا کرو ایصال ثواب کے لیے۔ اس لیے کہ ان علماء سے پوچھو کہ جب مسجد میں ابا کی ایصال ثواب کے لیے قرآن رکھتے ہیں، وہ برسا برس ہو جاتے ہیں، سینکڑوں قرآن تھپی میں رکھے ہوئے ہیں، کوئی ان کو ہاتھ تک نہیں لگاتا۔ مسجد کے اندر 10-20 قرآن کے سوا اور زیادہ قرآن کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ تلاوت کرنے والے کتنے ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ میں کسی کی بے عزتی نہیں کرنے آیا، لیکن میرے بھائیوں، دیندار لوگ بھی مسجد میں قرآن کھول کے قرآن نہیں پڑھتے، یہ حالات ہیں۔ تو پھر آپ اپنے ابا کے ایصال ثواب کے لیے قرآن کیوں مسجد میں رکھتے ہو؟ وہ تو تھپی میں رکھے ہوتے ہیں نا۔ تو آپ ایصال ثواب کے لیے یہ بھی کر سکتے ہو۔ آپ علماء سے پوچھئے، علماء بتائیں گے میری بات کی، اگر یہ تائید کریں تو کریں، اچھی باتیں نہیں کر سکتے، اگر یہ تائید تو یہ میری اصلاح کر دیں۔ ایصال ثواب کا مطلب کیا ہے؟ کوئی بھی ثواب کا کام کرو اور اس کا ایصال کسی کی بھی روح کو کر دو تو اس کو ثواب تو ملے گا۔ تو اپنے ابا کے لیے آپ چنے تقسیم کرنے کی بجائے آپ اپنے ابا کی ایصال ثواب کے لیے قلم تقسیم کرو نا، آپ اپنے ابا کی ایصال ثواب کے لیے کتاب تقسیم کرو نا، آپ اپنے ابا کی ایصال ثواب کے لیے کاپیاں تقسیم کرو نا، یہ بھی تو ایصال ثواب کی ایک شکل ہے۔ اپنے اماں کے ایصال ثواب کے لیے کپڑے تقسیم کرنے کی بجائے اپنے اسکول کے بچوں کو یونیفارم تقسیم کرو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ تھوڑا سوچ بدلو، خیال کرو۔ دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتاؤں، آپ کو ایک بات طویل ہو رہی لیکن ایک بات بتاؤں، ایک بادشاہ کے دور میں حوض پر سپاہی لوگ پہرے دیتے تھے اور نسلاً بعد نسلیں وہ چلتے آ رہا تھا۔ سپاہی وہاں کھڑے رہتے تھے، حوض پہ پہرا دیتے تھے، کھڑے رہتے تھے، حوض پہ پہرا دیتے تھے۔ تو بادشاہ لوگ بدلتے رہے لیکن حوض پہ پہرا قائم رہا۔ ایک دن بڑا ہوشیار بادشاہ آیا، اس نے بولا کہ یہ جو پچھلے سب چلے آ رہے ہیں نا، تو اسی کے اندر ہم گھوم رہے ہیں، تو کچھ صحیح بھی کر رہے ہیں، کچھ غلط بھی کر رہے ہیں۔ بھئی حالات اور زمانے کے تحت کچھ سیٹ کرو نا۔ تو اس نے سب فہرست بنائی، یہاں سپاہی کیوں کھڑے رہتے ہیں، وہاں کیوں کھڑے رہتے ہیں، وہاں تو حوض کی بات ہے تو پوچھا یہ حوض پہ سپاہی صدیوں سے کیوں کھڑے رہتے ہیں؟ تو بولے حضرت پتہ نہیں کیوں کھڑے رہتے ہیں سپاہی۔ تو بولے کہ ہٹاؤ اس کو، جب کچھ کام ہی نہیں ہے وہاں تو ہٹاؤ۔ تو پوچھا جب بڑے بزرگوں سے کہ یہاں سپاہی کیوں کھڑے رہتے زبردستی کا؟ ابھی زبردستی ہے، ایک دور تھا کہ تمہارے خاندان کی عورتیں اس حوض میں غسل کرنے جاتی تھی، تو کوئی اجنبی مرد وہاں نہ چلا جائے اس لیے وہاں سپاہی کھڑے کرتے تھے۔ اب تو حمام بن گئے نا، تو اب حوض میں غسل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو کہا عورتیں تو غسل کے لیے بند ہو گئی مگر سپاہی برابر کھڑے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی طاقت ضائع ہو رہی ہے نا، ان سپاہیوں کو یہاں سے ہٹا کر کہیں اور لگاؤ۔ تب ہر بندہ کیا کر رہا ہے کہ میں اپنے ابا کے لیے کنویں کھدواؤں گا، میں اپنے ابا کے لیے کیونکہ کنواں کھدوانے کا ذکر حدیث میں آیا ہے۔ اللہ کے بندوں بالکل کنواں کھدوانے کا ذکر حدیث میں آیا ہے، لیکن حدیث میں کیوں آیا ہے ان علماء سے پوچھو، حدیث میں کیوں آیا ہے ان علماء سے پوچھو تو کہا کیوں آیا ہے؟ بھائی اصل میں حدیث میں اس لیے آیا کہ اس دن جس دن حضرت سعد نے پوچھا تھا کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا، میں اس کے ایصال ثواب کے لیے کیا کر سکتا ہوں، تو اس وقت تو مدینے والوں کو پانی کی بہت ضرورت تھی۔ توجہ ہے آپ کی؟
اس وقت مدینے والوں کو پانی کی بہت ضرورت تھی، تو جس کی ضرورت تھی حضور نے اس کی طرف ان کی توجہ دلائی اور فرمایا ضرورت پانی کی ہے تو کنواں کھودوا دو۔ کنواں کھودوانا مقصود نہیں تھا، ضرورت پوری کروانا مقصود تھی۔ تو ایصال ثواب کا معاملہ سمجھ میں آیا، معاملہ کنویں کا نہیں ہے، ہمیں اشارہ دیا گیا اگر ایصال ثواب کرنا ہے تو قوم کو جس کی ضرورت ہے اس کے ذریعے سے ایصال ثواب کرو،